ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی تجربہ کار صحافی بیٹھا ہو اور آپ نے ان کی ذہن کی تلاشی لینی ہو اور ان کے دل کے نیا خانوں سے راز اگلوانے ہوں. بڑا مشکل کام ہے. کوشش تو کر رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ صحیح حاصل نہ ہو. تو سر، سوال آپ سے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کا دور جو ہے وہ اب ہو گیا ختم. اب تو آپ کو جو ہے اگر زندہ رہنا ہے، صحافت کو زندہ رکھنا ہے، تو براڈ کاسٹنگ میڈیا کی طرف آنا پڑے گا. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اس بات کو آپ کیا ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور کسی کو زندہ رہنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آنا پڑے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ پرنٹ میڈیا سے ریلیٹیو جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے وہ آج بھی پرنٹ میڈیا ہی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آج بھی زندہ جاوید ہیں، کام کر رہے ہیں. آج بھی ان کا نام نمایاں صحافیوں میں لیا جاتا ہے. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا کی طرف لوگ آئے ہیں، آپ انہیں دیکھیں کہ وہ صرف اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک وہ ٹی وی کے اسکرین پر ہیں. ٹی وی کی اسکرین آف ہوئی، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا ان کو. اسی طرح سے جتنے آپ نامور نام لے لیں، ان سب کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ملے گا. الیکٹرانک میڈیا پر آپ لے ہی نہیں سکتے کسی کا نامور شخصیت کا نام. جو چند روز بھی اگر کوئی صحافی تھوڑا سا ڈسکس میں رہتا ہے الیکٹرانک میڈیا کا، تو وہ صرف چند روز کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہے، وہ پھر فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا سے منسلک لوگ 50 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں. صلاح الدین صاحب کو لے لیجئے، پرنٹ میڈیا کے تھے نا وہ، آج بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. جب بات آتی ہے پرنٹ میڈیا کی تاریخ کی، تو صلاح الدین صاحب کا نام لیے بغیر تاریخ ادھوری ہوتی ہے. ہمارے جو رئیس امروہوی صاحب تھے، پرنٹ میڈیا کے ہی تھے نا. انہوں نے جتنے قطعے لکھے، جتنے مضامین لکھے، وہ پرنٹ میڈیا میں لکھے. جنگ ان کا سب سے بڑا اخبار تھا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام زندہ ہے کہ وہ بڑے صحافی تھے، بڑے قلمکار تھے، بڑے کالم نویس تھے. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کو آپ لے لیجئے. پرنٹ میڈیا کے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. لیکن الیکٹرانک میڈیا، میں الیکٹرانک میڈیا کی مخالفت نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا سے منسلک لوگ صرف اس وقت زندہ رہتا ہے وہ جب تک اسکرین چل رہی ہے. اسکرین سے آف ہوا، وہ خود آف ہو جاتا ہے. تو سر، معاش بھی تو کوئی ایک چیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اب اخبار بینی، کتب بینی، تو یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں سے کچھ مطلب ختم نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ تو اخبار چھپتے تو ہیں لیکن لوگ جو ہے نا پڑھتے نہیں ہیں. تو جب لوگ پڑھیں گے تو تبھی آمدن ہوگی، اور آمدن نہیں ہوگی تو اخبار کیسے چلے گا؟ یہ تو ہاتھی پالنے والی بات ہے. دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اخبارات پر اس وقت کچھ تھوڑا سا زوال ہے. الیکٹرانک میڈیا پر پیسہ زیادہ ہے، لیکن پیسہ تو طوائف بھی کما لیتی ہے. لیکن جو عزت اور نام ایک قلمکار کو ملتا وہ طوائف کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اخبارات سے منسلک لوگ جو تھے، آپ دیکھیں کہ طویل عرصے تک وہ زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. وہ مر جاتے ہیں، ان کے کالموں پر مشتمل کتابیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس وقت زندہ رہتے ہیں جب تک الیکٹرانک میڈیا پر روشنی چل رہی ہوتی ہے. روشنی آف ہوئی، ان کا بھی سورج آف ہو جاتا ہے. تو پرنٹ میڈیا کا دور دوبارہ آئے گا؟ آپ آپٹیمسٹک ہیں؟ آپ امید رکھتے ہیں کہ بالکل آئے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کا دور دوبارہ آئے گا. میں کہتا ہوں پرنٹ میڈیا کا دور گیا کہاں ہے، وہ تو ابھی بھی ہے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں ایک چکا چوند ہے، تو چکا چوند کے اندر پرنٹ میڈیا تھوڑا سا نیچے نظر آ رہا ہے. لیکن پرنٹ میڈیا کا دور اب بھی ہے. اب بھی سنجیدہ لوگ اخبارات کے جو ایڈیٹوریل پیج ہیں وہ رات کو فارغ ہونے کے بعد، تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ الیکٹرانک ایڈیٹوریل پیج ضرور پڑھتے ہیں. جبکہ الیکٹرانک میڈیا میں
اب لوگوں نے پروگرام دیکھنے بھی چھوڑ دیے ہیں. جو شام کو روزانہ بازار سجتے تھے ہر چینل کے اوپر چند لوگوں کو لے کے یہ اینکر بیٹھ جاتے تھے, وہ سجتے ابھی بھی ہیں, لیکن اب لوگ دیکھتے نہیں ہیں. جی, پرنٹ میڈیا جو ہے اس کا دور گیا ہی کب ہے, جو واپس آئے گا یہ کہنا ہے بڑا مطلب آپٹیمسٹک ہے اس معاملے میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی افادیت, اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا, ذرا اس حوالے سے بتائیے کیسے ہوا, کہاں ملے, کس طرح کیا, کیا سوالات ہوئے؟ میں اس وقت بہت کم عمر تھا اور جسارت اخبار سے منسلک تھا, اور ایک جونیئر صحافی کی حیثیت سے میں وہاں سیکھ رہا تھا, میرا سیکھنے کا زمانہ تھا. تو ہمارے جو چیف رپورٹر تھے اس زمانے کے, وہ بھٹو صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہے تھے. تو میں کیونکہ ان سے ذرا زیادہ پیار کرتا تھا, ان کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا ان سے سیکھنے کی غرض سے, اور بہت شفیق انسان تھے. تو وہ جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے بھی اگر ساتھ لے چلیں. تو وہ کیونکہ اس زمانے کے جو سینئر ہوتے تھے بڑے شفیق لوگ ہوتے تھے, یہ سکھانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے اگر کوئی سیکھنا چاہتا تھا. آج کے دور جیسا دور نہیں تھا. تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور بھٹو صاحب کا لاڑکانہ میں انہوں نے انٹرویو کیا. میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور سارے انٹرویو کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. گو کہ میرا اس انٹرویو کوئی کردار نہیں تھا, صرف ان کا ایک ساتھ تھا ان کے جونیئر کی حیثیت سے. لیکن بہرحال یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ بھٹو صاحب جیسی ایک بڑی شخصیت کا انٹرویو ہو رہا اور میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں. واہ جی واہ, یہ اعزاز کی واقعی بات ہوتی ہے. اور پھر جونیئر جو ہے وہ اس کے اندر یہ اعتماد ہو کہ وہ ایک وزیر اعظم کے پاس جائے اور ان کا انٹرویو کرے, اور پھر سینئر کو سلام ہے کہ وہ جونیئر کو سکھانے کی غرض سے ساتھ لے جاتے تھے. صلاح الدین صاحب کے آپ شاگرد رہے. صلاح الدین صاحب کی جو ہے نا وہ قلم آگ اگلتی تھی, کہا یہی جاتا ہے, لیکن کبھی پھول بھی جو ہے اس سے جو ہے نا وہ کھلتے تھے. لیکن جب معاشرے میں ہر طرف آگ ہی آگ ہو تو ظاہری بات ہے آگ کا ذکر ہوگا. تو صلاح الدین صاحب جیسے جید اور تجربہ کار صحافی اور بہترین لکھاری کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر کے کیسا لگا, کیا سیکھا, ان سے کون سی ایسی چیز ہے خاص کر ہمارے نوجوانوں کو آپ کے لیے بتائیں جو آپ نے سیکھی؟ جرأت میں نے سیکھی. صلاح الدین صاحب کی سب سے بڑی پہچان جرأت تھی. اور میں یہ کہوں گا کہ صلاح الدین صاحب, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کہ صلاح الدین صاحب مولانا محمد علی جوہر اور زمیندار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان سے بڑے صحافی تھے میری نظر میں. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن میری نظر میں کیوں کہ مولانا ظفر علی خان کے دور میں اور مولانا محمد علی جوہر کے دور میں جو صحافت تھی اس زمانے میں صرف یہ تھا کہ اگر انگریز حکومت صحافی سے کسی سے ناراض ہو جاتی تھی تو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی تھی, یا اس سے آگے بڑھ کے اس کا اخبار کا ڈکلیریشن منسوخ ہو جاتا تھا, یا اس سے آگے بڑھ کے اس پریس کو ضبط کر لیا جاتا تھا جس میں وہ اخبار چھپ رہا ہو جو حکومت کا مخالف, انگریزوں کا مخالف ہو. اتنی کہانی ہوتی تھی. لیکن صلاح الدین صاحب نے جس دور میں صحافت کی اور صحافت کا علم بلند رکھا وہ انتہائی ایک کٹھن دور تھا, وہ گولی کا دور تھا, گولی سے نیچے بات نہیں ہوتی تھی. صلاح الدین صاحب جب جسارت کے چیف ایڈیٹر تھے تو اس وقت پر انہوں نے صحافت کی آن بان شان کو بلند رکھا. انہوں نے حق اور سچ کا علم تھامے رکھا, اور جس کی پاداش میں ان کا جو اخبار تھا روزنامہ جسارت وہ کئی مرتبہ بین ہوا, اور پھر عدالتوں کے ذریعے کئی دفعہ انہوں نے بحال کرایا, اور متعدد بار وہ اس زمانے میں جیل گئے. اور آخر میں تو پھر صلاح الدین صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ انہیں جیل میں ڈالتے وقت ان کی فائل پر یہ لکھ دیا گیا, وقت کے حکمران نے لکھ دیا کہ جب تک میری حکومت ہے صلاح الدین باہر نہیں آئیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب تک اس وزیر اعظم برسر اقتدار رہے صلاح الدین صاحب جیل سے باہر نہیں آئے. صلاح الدین صاحب جیل سے باہر کب آئے؟ جب فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا, تب وہ جیل سے باہر آئے. اس کے بعد ایک اور دور ہم نے دیکھا صلاح الدین صاحب کا. میں ان کا شاگرد ہوں, مجھے فخر ہے صلاح الدین صاحب کے شاگرد ہونے میں. میں نے اس قلم کے دشت میں ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے. جرأت میں نے وہیں سے سیکھی ہے. صلاح الدین صاحب
نے جسارت کے دور میں جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ وہ مولانا ظفر علی خان سے اگر بڑے نہیں تھے تو ان سے کچھ کم بھی نہیں تھے۔ پھر وہ دور آتا ہے جب اس کراچی جیسے شہر میں مخالف کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ جو کراچی پر لوگ حکمران تھے، جن کی حکومت چلتی تھی، جن کا طوطی بولتا تھا، ان کے خلاف پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ان کے خلاف بند کمرے میں بھی بات کرنا جرم تھا۔ ایسے حالات میں صلاح الدین صاحب نے حق اور سچ کا دامن تھامے رکھا اور اپنے میگزین کے ذریعے انہوں نے جو چاہا وہ لکھا۔ اس کی پاداش میں صلاح الدین صاحب کو بڑے کٹھن حالات سے بھی گزرنا پڑا۔ ایک دور وہ آیا کہ ان کا رسالہ کراچی کے کسی پریس میں چھپنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے رسالے کو لاہور سے پھر چھپوانا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ برے حالات ہم نے دیکھے اس شہر کی صحافت پر، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ سورج پھر غروب بھی ہوتا ہے، ان کا سورج غروب ہوا اور قلم کا دور ایک دفعہ پھر عروج پہ پہنچا۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب عقیدت، عشق، اس کی تو اپنی اہمیت ہے۔ تو ان کو تو عقیدت ہے، اور کچھ غلط بھی نہیں کہا انہوں نے کہ اس دور کی صحافت اور اس دور کی صحافت میں بڑا فرق ہے۔ اس دور کی صحافت تو یہ تھی کہ بس موت کو گلے لگانا تھا، اور اس دور کی صحافت جو ہے وہ زیادہ زیادہ زندان اور عقوبت خانے میں جا کے زندگی گزارنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی عقیدت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر سے بھی جو ہے وہ صلاح الدین صاحب بڑے صحافی تھے، اور وقت نے واقعی ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی ان سے کوئی کم نہیں تھے۔ بات تو جرأت کی تھی، بات تو لکھنے کی تھی، بات تو جو ہے اس اظہار خیال کی تھی، اس سچ کی تھی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں امن عظیم قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا۔ تو ان کے یہ جو پتھر صدا کا تھا، سچ کا، تو برحال وہ سچ بولتے رہے، سچ بولتے ہی بولتے دنیا سے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا اور غور بھی کر رہا تھا، جب ان کی شہادت کا ذکر ہو رہا تھا تو ارشاد احمد خان صاحب کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہو گئی تھی۔ بہت کم میں نے دیکھا ہے شاگردوں کو اپنے استادوں سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے، اور وہ ارشاد احمد خان صاحب کیا، میں بھی جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو بڑی عقیدت سے کرتا ہوں۔ اچھا سر، تھوڑا سا شاہ احمد نورانی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رئیس امروہی صاحب، حکیم سعید صاحب، ٹھیک ہے، پروفیسر غفور احمد صاحب، ان تمام جو ہے نا وہ مطلب تاریخی ہسٹورک لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی، کیسا پایا ان کو؟ الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ان تمام ہی لوگوں سے میری قربتیں رہیں، اور ان تمام ہی لوگوں کے میں نے انٹرویوز بھی کیے، اور میرے لیے یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پاکستان کو جانا جاتا ہے وہاں وہاں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، ان شخصیات کا۔ اور ان میں پروفیسر غفور اور رئیس امروہی اور علامہ شاہ احمد نورانی، یہ تو وہ تھے کہ جن کے میں بہت قریب بھی رہا۔ پروفیسر غفور کو اگر میں آدھی رات کو بھی فون کرتا تھا تو میرا فون اٹھاتے تھے اور بات کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا اپنا ایک ذاتی ہفت روزہ ہوتا تھا احوال کے نام سے، میں 2 سال تک اس کا ایڈیٹر رہا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کسی بھی لمحے بغیر کسی اطلاع کے، بغیر پیشگی اجازت کے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے پاس چلا جاتا تھا، ان کے چرنوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور ان سے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ تو رئیس امروہی، جن کو میں ہمیشہ بابا کہتا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور ان کی محفلوں میں میرا اکثر جانا ہوتا تھا۔ شام میں 4-5 بجے ان کی محفل جڑتی تھی۔ سید محمد تقی صاحب کا جو گھر تھا ان کے برابر میں تھا، اور رئیس امروہی صاحب اپنے گھر سے اٹھ کے، اور بیچ میں ایک کھڑکی تھی دونوں گھروں کے بیچ میں، اس کھڑکی سے نکل کے سید محمد تقی صاحب کے لان میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پھر محفلیں جمع کرتی تھیں۔ شہر کے نامور شخصیات، ادیب، صحافی، دانشور وہاں شام کو آ جایا کرتے تھے۔ ایک ان کا حقہ گرم کر دیا جاتا تھا، جس کی لمبی ایک وہ
ڈنڈی ہوتی تھی نئے جس کو بولتے ہیں لمبی سی, وہ چاروں طرف گھومتی رہتی تھی. جو پینے والے تھے وہ ان کی طرف حقہ اپنی جگہ رہتا تھا, وہ نئے گھومتی رہتی تھی اور لوگ حقے کے کش لگاتے رہتے تھے. میں بھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ میں رئیس امروی جیسے لوگوں کی محفلوں میں اس زمانے میں بیٹھتا تھا. اور رئیس بابا مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اپنے بعض ایسی چیزیں جو بااعتماد لوگوں سے شیئر کی جاتی ہیں رئیس بھائی مجھ سے شیئر کرتے تھے. اور اسی دور میں ایک بار بے روزگار ہو گیا تو میں انہیں رئیس بھائی کہا کرتا تھا. رئیس بھائی سے کہا کہ میں اب بے روزگار ہو گیا ہوں اور میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا فکر کیوں کرتے ہو, تمہارے لیے ابھی روزگار کا بندوبست کرتے ہیں. تو انہوں نے ایم قریشی جو اسلامیہ کالج کے بانی ہیں انہیں فوراً فون کیا اور ان سے کہا کہ قریشی صاحب آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو آپ کی سوانح عمری لکھ سکے. تو میرے پاس ایک نوجوان لڑکا ایسا ہے جو آپ کی سوانح عمری لکھے گا, تو آپ کہیں تو میں ان کو بھیج دوں. رئیس امروی نے کہا کل بھیج دیں. رئیس بھائی نے مجھے اپنا پرچہ لکھ کر کے ایم قریشی کے نام مجھے دیا اور کہا کہ آپ جا کر کے اسلامیہ کالج کے پیچھے ان کا بنگلہ ہے وہاں ان کو یہ دیں اور وہ آپ کو ملازمت پہ رکھ لیں گے. ایم قریشی یہ وہ شخصیت ہے جس نے کراچی میں 18 تعلیمی ادارے بنائے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ کراچی کا اسلامیہ کالج ہے. اسلامیہ آرٹس کالج, سائنس, لا, کامرس یہ ایم قریشی کے بنائے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے متعدد سیکنڈری اسکول قائم کیے شہر کے اندر, پرائمری اسکول کا 18 تعلیمی ادارے. اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کراچی کا دوسرا سر سید تھا, ایک تو سر سید احمد خان تھے, یہ کراچی کا سر سید تھا جس نے کراچی میں 18 تعلیمی ادارے بنائے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس ایم قریشی کی سوانح عمری لکھی ہے. لیں جی جو سن لیں جی, ابھی مطلب اب ہم چاہ رہے ہیں اس پروگرام کو ختم کرنے. آٹو بایوگرافی بھی لکھتے رہے, ابھی پتہ نہیں کتنا کیا کیا کام کیا ہوگا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اپنی جو آٹو بایوگرافی بھی لکھ رہے ہوں گے, ضرور لکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سر ہمارے جو ہے نا وہ پروگرام کا بڑا مختصر وقت تھا اور بڑا محظوظ ہوئے ہم. میں ناظرین آپ سے ایک بات یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا, پھر ہم ایک میسیج لیں گے اور پھر پروگرام ختم کریں گے کہ یہ جو شخصیات ہیں, یہ جو میں نے ابھی ایک پوری لسٹ ہے. یہ میں وضاحت کروں کہ اے ایم قریشی صاحب نے مجھے رئیس امروی صاحب کے پاس کیوں بھیجا, رئیس امروی صاحب نے اے ایم قریشی کے پاس کیوں بھیجا تھا, کیونکہ میں جاب لیس تھا, مجھے جاب پہ لگوانا تھا. اے ایم قریشی نے ان سے کہا ہوا تھا کہ مجھے کوئی ایسا صحافی یا ادیب آپ دیں کہ جو میری بایوگرافی لکھے. تو رئیس امروی صاحب نے, جبکہ میں بالکل ینگ تھا, نوجوان تھا, نیا قلم کار تھا, لیکن مجھ پر رئیس امروی نے اتنا اعتماد کیا کہ مجھے ان کے پاس بھیج دیا کہ یہ نوجوان آپ کی بایوگرافی لکھے گا. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ ان کی بایوگرافی لکھی. اور رئیس امروی صاحب جب میں تقریباً 8-9 ماہ وہ بایوگرافی لکھتا رہا ان کے پاس, اور اس دوران میں ان کا ملازم تھا. مجھے ہر مہینے وہ تنخواہ دیتے رہے, میں روزگار سے لگ گیا اور میرے کھاتے میں یہ کارنامہ آ گیا کہ میں نے اے ایم قریشی, جس کو کراچی کا سر سید احمد خان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ سر سید احمد خان نے بھی دنیا کو ایک بڑا نظام تعلیم دیا, ایک بڑا یونیورسٹی دی مسلمانوں کو, اور اے ایم قریشی نے کراچی میں ایک بڑا نظام تعلیم دیا, اسلامیہ کالج اور دیگر 18 تعلیمی ادارے بنا کے. اور میں نے اے ایم قریشی کی بایوگرافی لکھنے کا اعزاز حاصل کیا. وہی ہے نا جی, وہ ایک مطلب دیکھ لیں نا کہ مطلب ایسے استادوں سے محفلیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ, ایک تو آپ پڑھے لکھے ہیں, دوسرا آپ صحافی ہیں, تیسرا آپ کی محفلیں دیکھیں, شاہ احمد نورانی صاحب, حکیم سعید صاحب, صلاح الدین صاحب, رئیس امروی صاحب, پروفیسر غفور صاحب, اور نہ جانے کتنے جو ہے نا بہت سارے پڑھے لکھے لوگ. اور پھر آپ اس قابل ہوئے کہ جو ہے نا وہ کچھ لکھ سکیں. تو تربیت کا ایک ایسا عمل تھا, اور یہ کراچی کے اندر جاری تھا. اب یہ پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے. اب وہ لوگ جو ہے وہ خال ہی کہیں ملتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ارشاد احمد خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے وہ جو ایک دور کی ایک لڑی ہے, میرے خیال میں یہ بس وہ آخری ان کے پھول ہیں. ان کے بعد تو ہمارے جیسے جو ہے نا وہ بچا کھوچا مال ہی رہ جائے گا چائنا کا. تو سر ایک میسیج نوجوانوں کے لیے مختصر. میں یہ کہوں گا کہ ایک تو تعلیم حاصل کریں, ڈگریاں نہیں, تعلیم. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے سینئر سے سیکھنے کی کوشش کریں.
آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ صرف ہماری اپنی فیلڈ میں صحافت میں بلکہ دیگر فیلڈوں میں بھی جو بھی نئی پود آ رہی ہے نا وہ سیکھنا نہیں چاہتی، آتے کے ساتھ استاد بننا چاہ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس علم کی بھی کمی ہے اور فن کی بھی کمی ہے۔ تو اگر آپ اپنے سینئرز سے کچھ سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور زندگی بھر کے لیے آپ اس سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ میں آج بھی اپنے سینئر سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے سینئرز میں جو لوگ زندہ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ ادیب ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، میں آج بھی ان کے قدموں میں جا کر کے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو یہ نئی پود ہے اس میں سے جو بھی اپنے سینئر سے سیکھنے کی غرض سے آئیں گے ان کے پاس، یقیناً ان کو فائدہ ہوگا اور سیکھنا چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہی جی، ڈگریاں نہیں حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ تو پورے جہان کے استاد، اور پھر 1,24,000 جو ہے وہ صحابہ کے استاد، اور ایسے شاگرد کہ ایک ایک جو ہے وہ کمال کا شاگرد تھا، اور جو ہے علم کا سرچشمہ ایک ایک شاگرد۔ لیکن ان کو بھی اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا پہلا جو ہے نا وہ لفظ پڑھ، مطلب پڑھنا ہی آپ کو پڑے گا، چاہے آپ جتنا مرضی جو ہے وہ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں، لیکن پڑھنا آپ کے لیے خود بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر ارشاد احمد خان صاحب، آپ کے جو ہے نا وقت کا، قیمتی وقت کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے چینل سلامتی نیوز کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا اور یہاں سندھ یونین آف جرنلسٹ کے دفتر میں آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا بے انتہا شکریہ، اور مجھے امید ہے یہ ہے کہ آپ اپنے اس چینل کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اس معاشرے کے سدھار کے لیے جہاں تک ہو سکے آپ اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیں گے۔ انشاءاللہ جی، ہم بالکل ڈال بھی رہے ہیں اور ڈالتے رہیں گے اپنا حصہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ جو ہے نا آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے مہماندار مصور علی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔